کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا؟ ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ اسماعیلی عقیدے کے مطابق 6 دن کیا ہیں؟ باطنی تفسیر اس کی کیا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج ہم آپ کے سامنے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض فی 6 ایام ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو یہاں یہ سوال ہے کہ جب آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر 6 دن کہاں سے آئے؟ کیونکہ 6 دنوں کا تعلق، راتوں کا تعلق آسمان اور زمین کے ساتھ ہے، فلکیاتی نظام کے ساتھ ہے۔ جب سورج نہیں تھا، جب آسمان زمین نہیں تھے، جب کائنات نہیں تھی، تو فلکیاتی نظام جب نہیں تھا تو پھر دن اور رات کہاں سے آئے؟ جبکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 6 دن جو ہے، ان 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو عام جو مسلمانوں کی تفسیر ہے وہ الگ ہے، اور اسماعیلی مسلم جو ہے وہ اس کی اپنی تفسیر کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ عام تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں جو پیدا فرمایا، اللہ کی ایک تخلیق ہے، ایک اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ امر کرنا چاہتے ہیں تو کن فیکون، اسی وقت جو ہے امر کا ارادہ کرتے ہوئے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن تخلیق جو ہے اس کو مرحلہ وار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو یہ 6 ادوار مراد ہے۔ 6 دن بھی اگر ہو تو اس سے مراد جو ہے 6 دن کا اندازہ ہے، یعنی جتنا 6 دن لگتے ہیں اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں 6 ادوار مراد ہے، جبکہ اسماعیلی جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے 6 ناطق دنیا میں بھیجے ہیں، اور 7واں جو ہے قائم القیامت آئے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ 6 ناطق کون ہیں؟ اور 6 ناطق میں سے سب سے پہلا آدم علیہ السلام ناطق ہے، اور ان کے ساتھ شیس علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں وسیط ہے۔ یہ ایک ہو گیا، یعنی ایک دور ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، قرآن میں آتا ہے ایک دن تمہارے پروردگار کے ہاں 1000 جو ہے دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ کالف سنۃ، 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دن 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ ہو گیا، اس میں 1000 سال۔ اسی طرح پھر دوسرا جو ناطق آیا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ وسیع جو تھے وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور تیسرا جو ناطق آیا وہ نوح علیہ السلام ہے، اور اس کے ساتھ سام، بلکہ یہ دوسرے نمبر پہ ہے، یہ تیسرے نمبر پہ ہے، یہ نمبر 3 ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے سام، ان کے بیٹے جو ہے وہ وسیع تھے۔ اسی طرح 1000 سال بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وسیع شمعون علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ وسیع ہے۔ تو یہ 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان ادوار کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ادوار مقرر کیے ہیں۔ جب زمین و آسمان کو بنایا تو اس کے اندر 6 ادوار مقرر کیے ہیں۔ 6 ادوار مکمل ہو جائیں گے تو 7واں جو دور ہے، 7واں دور کے اندر آخر میں کون آئے گا؟ قائم القیامت آئے گا۔ قائم القیامت جو ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں قائم القیامت جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آئے گا تو اس کے ساتھ یہ نہیں کہ ناطق الگ ہو، وسیع الگ ہو، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے پاس ظاہر کا علم ہوتا ہے، دوسرے کے پاس باطن کا علم ہوتا ہے۔ لیکن جو 7ویں دور میں قائم القیامت آئے گا اس وقت ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جائیں گے، اور کوئی باطن نہیں رہے گا، علم عام ہو جائے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قائم القیامت کہا جاتا ہے، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت قائم ہونے کا بھی مطلب، اس پر میں آگے بات کروں گا کہ قیامت قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت قائم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر اور باطن جو دونوں ایک ہو جائیں گے، کوئی علم چھپا نہیں رہے گا۔ جس طرح ان 6 ادوار کے اندر علم چھپا رہا، باطنی علم جو ہے وہ سب کے پاس نہیں ہے، عام نہیں ہے، لیکن اس دور میں یہ باطنی علم عام ہوگا، اور اسی کا نام قیامت ہے۔